ہوا کچھ یوں کہ ارم نے کل رات اپنی بالکنی میں الو کو بیٹھے دیکھا۔ ارم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ الو کی منحوسیت سے کون واقف نہیں، اور چونکہ ارم کافی سمجھدار تھی لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئی کہ الو کا یوں اس کی بالکنی میں آ کر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے فوراً اپنے پیر صاحب کو فون گھمایا۔ مختصراً یہ کہ پیر صاحب نے تمام حال احوال جاننے کے بعد اسے آگاہ کیا کہ اس پر اور اس کے گھر والوں پر نحوست منڈلا رہی ہے۔ پیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ارم کی XYZ رشتہ دار نے اس پر بڑا زبردست کالا جادو کروایا ہے اور الو کی موجودگی اسی اسپیل کاسٹنگ کا نتیجہ ہے۔ چونکہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے لہٰذا ارم فوراً قائل ہو گئی، اسے مزید کوئی ثبوت درکار نہ تھا۔ اس کا شک فوراً اپنی نند فوزیہ پر گیا کہ شاید یہ اس کی کارستانی ہو، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی نند فوزیہ تو کافی کنگلی کلاش ہے، بھلا اس کے پاس کہاں اتنا پیسہ کہ وہ عامل بابا کو ہائر کرے اور انہیں لاکھوں روپے دے کر اس پر جادو کروائے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں فوزیہ نے قرض لے کر اس کا ستیہ ناش کرنے کی نہ ٹھان لی ہو۔ پھر اس کا خیال اپنی کزن عارفہ کی طرف چلا گیا، کہیں وہ اس سارے قصے میں ملوث نہ ہو۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ چل پڑی اپنے شوہر کو جگانے، جو اتنی خطرناک سچویشن میں خواب غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا، ایک ایک منٹ قیمتی تھا، لہٰذا اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ ایمرجنسی ہے، فوراً اٹھ جائیں۔ شوہر فوراً اٹھ بیٹھا اور اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ارم بولی، وہ آپ کی بہن ہے نا فوزیہ؟ وہ یہ سنتے ہی شوہر گھبرا کر بولا، کیا ہوا فوزیہ کو؟ اس سے پہلے کہ شوہر صاحب ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے، ارم بولی کہ فوزیہ ٹھیک ہے، فوت نہیں ہوئی، بلکہ بات یہ ہے کہ فوزیہ نے قرض لیا ہے۔ شوہر صاحب نے ایک بار پھر اس کی بات مکمل نہ ہونے دی اور فرمانے لگے، یہ بات رات کو 2 بجے نیند سے جگا کر ایمرجنسی میں بتانے والی ہے۔ بہرحال ارم نے اپنے شوہر کو سارا قصہ سنایا کہ کیسے ان کی بہن فوزیہ ان سب کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور الو بھیج کر جادو ٹونے کروا رہی ہے۔ لیکن جواباً شوہر صاحب نے ارم کی جانب سے پیش کیے جانے والے تمام ثبوتوں کو ناکافی قرار دیا اور مسترد کر دیا، اور فرمانے لگے کہ الو کی موجودگی سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ تم پر جادو کروایا گیا ہے، اور نہ ہی الو منحوسیت کی علامت ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی تھی، لیکن آئیے جانتے ہیں کہ ارم نے ایسا کیوں سوچا اور سمجھا۔ ارم کے ذہن میں شروع ہی سے ایک اسٹرانگ بلیف سسٹم موجود تھا جس کی وجہ سے وہ الو کو منحوس کنسیڈر کرتی تھی۔ وہ توہم پرستی کا شکار تھی۔ توہم پرستی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کسی چیز کو بذات خود فائدہ یا نقصان کا سبب سمجھنے لگتا ہے، جیسے الو کو منحوس سمجھنا، کالی بلی کے راستہ کاٹنے پر راستہ بدل لینا، مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کو رزق کی کمی سے جوڑنا، منگل کے دن کو منحوس تصور کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق اسلام ان تمام عقائد کو شرکیہ قرار دیتا ہے جن میں انسان نفع یا نقصان کو پرندوں، جانوروں، دنوں یا کسی بھی اِل لاجیکل چیز سے جوڑے۔ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ الو کے بالکنی میں آ کر بیٹھ جانے سے۔ الو ایک پرندہ ہے، ایکو سسٹم کا حصہ ہے، رات میں جاگتا ہے، لہٰذا خوراک اور پانی کے تلاش میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی عقل کو توہم پرستیوں سے آزاد کر لیجیے، ریشنل تھنکنگ کی طرف آئیے۔ بہت شکریہ۔